کا عام خط اس کی 12ویں آیت سے لے کر اس کی 16ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں۔ یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں، یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں۔ یہ پت جھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کے جھاگ اچھالتی ہیں۔ یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے اب تک بے حد تاریکی دھری ہے۔ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی، جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا، یہ پیشین گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے، ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں، قصوروار ٹھہرائے۔ یہ بڑبڑانے والے اور شکایت کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں اور اپنے منہ سے بڑے بولتے ہیں اور نفع کے لیے لوگوں کی رواداری کرتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ پیغام میں خداوند کے کلام میں سے یہودا کے خط کے تعارف اور اسی کے ساتھ ہم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ یہودا خداوند کا بندہ وہ کس طرح برگشتہ لوگوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ ہم نے گزشتہ پیغام میں اس بات پر غور کیا، اور جو اس سے پچھلی آیت ہے یعنی 11ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو برگشتہ لوگ ہیں ان پر افسوس، اور کس بات کے لیے افسوس؟ لکھا ہے کہ وہ قائن کی راہ پر چلے۔ طبعی باتیں جو اپنے دل میں آتی ہیں ان کو خدا کے احکام بنانے والے لوگ وہ برگشتہ ہیں، اور قائن نے بھی ایسے ہی کیا۔ برگشتہ لوگوں کے لیے جو آگے مثال لکھی ہے وہ بلعام کی ہے کہ وہ حرص کے ساتھ پیسے کے لیے نبوتی کام کرتے ہیں، اور بلعام کے لیے ہم نے گنتی کی کتاب اس کے 16ویں باب میں یہ دیکھا کہ کس طرح بلعام جب وہ جاتا ہے تاکہ وہ قوم بنی اسرائیل پر لعنت کرے، وہ ایک نبی تھا، اور کس طرح خداوند کے فرشتے نے اس کے راستے میں آ کر کی گدی بول پڑی کہ تو غلط کر رہا ہے، میں آگے نہیں جا سکتی تجھے لے کر۔ برگشتہ لوگ، برگشتہ استاد آج ایسے ہی ہیں جو حرص کے ساتھ خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری مثال کورہ کی ہے جو خدا کے بندہ موسیٰ نبی اور ہارون کاہن کے خلاف گیا کہ کیا خدا صرف ان لوگوں سے ہی بات کرتا ہے؟ کیا ہم خدا کے لوگ نہیں ہیں؟ اور کورہ کی مثال میں ہم نے دیکھا کہ آج بھی بہت سارے برگشتہ استاد ہیں، ایسے جھوٹے استاد ہیں، ایسے لوگ ہیں جو برگشتہ ہو چکے ہیں، کلام کو چھوڑ چکے ہیں، اور وہ کورہ جیسا رویہ اپناتے ہیں۔ اور ہم نے کلام میں دیکھا کہ کورہ، داتن اور اس کے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب جب خداوند کا بندہ موسیٰ اور ساری قوم جمع تھی وہ بھی آئے، خدا نے زمین کو کھولا اور وہ سارے کے سارے کورہ کے خاندان کے لوگ، زمین انہیں زندہ نگل گئی۔ برگشتگی کا آغاز زندگی میں کب ہوتا ہے؟ چارلس اسپرجن جو ایک بہت مشہور خدا کا خادم ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ برگشتہ لوگوں کا آغاز خاک آلودہ بائبل سے ہوتا ہے،
اور اس کا اختتام غلیظ لباس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کو کھولتے نہیں ہیں، بائبل ہمارے گھر پر بند رہتی ہے، شاید ہم نے اسے اپنے گھر میں اونچی جگہ پر رکھا ہے، اس پر مٹی پڑتی رہتی ہے، کپڑا باندھا ہوا ہے، ہم بائبل کو نہیں کھولتے، ہم خدا کے کلام کو نہیں سنتے، ایسے وقت میں برگشتگی کا ڈر ہوتا ہے۔ جب بائبل ہماری مٹی سے بھری ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم برگشتگی کی جانب جا رہے ہیں، اور جب ہم برگشتہ ہوتے ہیں تو اس کا اختتام غلیظ لباس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری راست بازی جو ہے وہ گندے لباس کی طرح ہو جاتی ہے۔ ہم خدا کو اپنے طریقے سے خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم خدا کا کام بھی اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کا یہ بندہ ایک اور بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ اپنے سے بڑھ کر ہمیں دوسرے انسانوں سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں جتنا بھی خطرہ ہے وہ اپنے آپ سے ہے، کیونکہ ہم اپنے بدترین دشمن اپنے اندر رکھتے ہیں۔ سب بری چیزیں، سب بری تعلیمات، برگشتگی، یہ سب کچھ انسان کے اندر سے آتا ہے۔ اور یہودا خداوند کا بندہ وہ بھی برگشتگی کو جب بیان کرتا ہے، برگشتہ لوگوں کے کردار کی بات کرتا ہے، تو وہ 12ویں آیت میں کہتا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ؟ اور کیسے شریک ہوتے ہیں؟ لکھا ہے تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں۔ جب یہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے ایسے برگشتہ لوگ جو خود تو کلام سے ہٹ چکے ہیں، جب یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو یہ اپنی باتوں سے ایمانداروں کو لبھا لیتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے، ان کی مثال دی گئی ہے کہ یہ دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں۔ جب دریا چل رہا ہوتا ہے، دریا بہہ رہا ہوتا ہے، تو پتہ نہیں ہوتا کہ نیچے کیا کچھ ہے۔ آج سے 3 یا 4 سال پہلے کی بات ہے، ساہیوال میں ریلوے، جہاں سے ریلوے اسٹیشن جایا جاتا ہے، وہاں پر نیا پل بنایا گیا۔ جو لوگ وہاں پر آتے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے پرانا پل تھا، پھر نیا پل بنایا گیا۔ تو پل بنایا گیا تو اس کا جو سیمنٹ تھا یا ریت، جب وہ مسالہ لگا رہے تھے تو وہ نیچے گرتا رہا، نہر بند تھی، اور جب وہ پل بن گیا، مکمل ہو گیا، تو پانی چل پڑا۔ تو گرمیوں کے موسم میں بہت سارے لوگ نہر میں نہاتے ہیں، بچے، لڑکے، نوجوان خاص طور پر۔ بچے ایک نے بتایا جاتا ہے کہ اس نے پل پر کھڑے ہو کر چھلانگ لگائی، اور اس کا سر جو ہے وہ نیچے جا کر وہ جو پتھر، جو سیمنٹ پتھر بن چکا تھا، اس کے اوپر لگا۔ جب چھلانگ لگائی تو وہ بچہ اوپر نہیں آیا، تو جو ساتھ اس کے لڑکے نہا رہے تھے انہوں نے کہا پتہ نہیں کدھر، شاید نیچے سے کہیں آگے چلا گیا ہے۔ کافی دیر نہیں ملا تو پتہ چلا کہ جب اس نے چھلانگ لگائی، سر اس کا پانی میں لگنے کی بجائے جو پتھر نیچے بن چکے تھے، چٹان سی بن چکی تھی، اس کے اوپر لگا، سر اس کا پھٹ گیا اور وہیں پر وہ بے ہوش ہو کر مر گیا۔ ہماری زندگی میں یاد رکھیں کہ جب ہم ایسی ضیافتوں میں اور ایسے کاموں میں شریک ہوتے ہیں تو جو لوگ برگشتہ ہیں ہمارے پاس استاد بن کر، خادم بن کر، پادری بن کر آ جاتے ہیں، وہ باتیں تو بڑی لبھانے والی کرتے ہیں، ایسی معلومات آپ کو دیں گے جو آپ کو بڑی اچھی لگیں گی، لیکن کلام میں یہ لکھا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں۔ وہ کیا ہیں دریا کی پوشیدہ؟ یہ بات جو کھانے پینے کے حوالے سے ہے کہ ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت، یہ اصل میں یہودا جس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے اس کا ذکر ہمیں پہلا کرنتیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 19ویں اور 21ویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ کرنتیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، پہلا کرنتیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 19ویں اور 21ویں آیت، غور سے سنیے گا ہوتا کیا ہے۔ پہلا کرنتیوں 11واں باب 19ویں اور آیت سے لے کر 21ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ تم میں بدعتوں کا ہونا بھی ضرور ہے۔ تم میں کس چیز کا ہونا؟ بدعتوں کا ہونا بھی ضرور ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون سے ہیں۔ مقبول یعنی خدا کے پسندیدہ کون سے ہیں۔ بدعتیں یا بری تعلیم اس لیے بھی آتی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ایمان میں پکا کون ہے۔ آگے لکھا ہے، پس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا وہ کھانا عشائر بانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھانے کے وقت
ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنا عشاء کھا لیتا ہے اور کوئی تو بھوکا رہتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب ابتدائی کلیسیا میں لوگ جمع ہوتے تھے تو آج جیسے ہم ہی شاعر بانی کرتے ہیں، یعنی روٹی اور شیرہ تھوڑی تعداد میں رکھ کر ایک ساتھ مل کر اس میں شامل ہوتے ہیں، ابتدائی کلیسیا ایسے نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ کھانا، لنچ یا ڈنر یا سپر یا مختلف اوقات کا جو کھانا ہے وہ مل کر کیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جو مل کر کھانا کھاتے تھے، یہ اس بات کا نشان ہوتا تھا کہ ہم یسوع مسیح کی یادگاری کر رہے ہیں۔ لیکن جو برگشتہ لوگ تھے، برگشتہ استاد تھے، انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ انہوں نے اس میں غیر قوم کے لوگ جو نہ یسوع پر ایمان لائے تھے، نہ وہ یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے تھے، نہ انہوں نے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا تھا، نہ وہ بپتسمہ یافتہ تھے، وہ غیر قوم کے لوگوں کو بھی اس کھانے میں شریک کر لیتے تھے۔ تو پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ کیا کھانے کے لیے، آگے 23ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں، یا خدا کی کلیسیا کو ناچیز جانتے ہو، جس کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کی میز کے بارے میں کبھی بھی نہ سیکھتے ہیں نہ سکھانا چاہتے ہیں۔ کوئی گناہ گار ہے، وہ گناہ کر کے آ جائے، شامل ہو جائے، خادمین وہ ان کو منع نہیں کرتے، بچے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم چرچ میں اس بات کے لیے منع کرتے ہیں کہ والدین اپنے ساتھ بچوں کو کھڑا نہ کریں، کیونکہ یہ جگہ جہاں پر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور جس میز میں ہم شامل ہوتے ہیں، یہ میز کن کے لیے؟ صرف لیے بچے، چھوٹے بچے ایمان نہیں لے کر آئے، اسی لیے ہم ان میں اس میز میں انہیں شامل نہیں کرتے۔ اور یہودا بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ جب وہ تمہاری ضیافتوں میں آتے ہیں، برگشتہ لوگ، جھوٹے استاد، مسیح سے دور جانے والے لوگ، تو وہ بیٹھ کر باتیں تو کرتے ہیں لیکن دریا کی پوشیدہ چٹانوں کی مانند ہیں۔ کن کی مانند ہے جی؟ دریا کی پوشیدہ۔ اوپر سے دریا بڑا اچھا چل رہا ہوتا ہے، پانی لگتا ہے نیچے کچھ بھی نہیں، صاف ہے، لیکن جب گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعلیم کتنی خراب ہے، یہ خدا کے کلام کے کتنے مخالف چل رہے ہیں۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ، انہیں کوئی فکر نہیں کہ کلام کی تعلیم کہاں پر جا رہی ہے، انہیں کوئی فکر نہیں کہ جب میں ایسا کروں گا تو خدا کا حکم ٹوٹ جائے گا، خدا کے حکم میری زندگی میں پورے نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ وہ ایمان کو داغدار کرتے ہیں اور دوسروں کو، یعنی ایمانداروں کو بھی فریب کے ساتھ اپنی جانب راغب کرتے ہیں۔ یہودا کہتا ہے کہ وہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں۔ کیا ہیں دریا کی پوشیدہ؟ دوسری بات جو وہ ان کا کردار، برگشتہ لوگوں کا کردار بتاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اپنا پیٹ بھرنے والے ایسے چرواہے جو دیکھ بھال کرنے کی بجائے صرف اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے گلے کی، انہیں اپنے لوگوں کی فکر نہیں ہے۔ آپ سب جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، مال مویشی آپ پالتے ہیں، اگر آپ اپنے جانوروں کو، خاص طور پر جو دودھ دینے والے جانور ہیں، اگر آپ ان کو چارہ نہیں دیتے، آپ ان کی خوراک پوری نہیں کرتے، تو آپ ان سے دودھ نہیں حاصل کر سکتے۔ یہاں تک کہ اگر آپ ایسے جانوروں کو بھوکا رکھ کر بیچنا چاہیں تو شاید وہ زیادہ مہنگے بکے گی بھی نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو برگشتہ ہیں، کلام میں ان کے کردار کی دوسری بات جو بیان کی گئی ہے، تیسری بات، وہ یہ کہ وہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ بے دھڑک۔ ابتدائی کلیسیا میں جب ہم اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ابتدائی کلیسیا میں جب بہت زیادہ ایماندار ہو گئے، 3000، 5000، 7000، پھر تعداد جو ہے وہ گنی نہیں جا رہی، لاتعداد لوگ کلیسیا میں شامل ہو گئے ہیں، تو رسولوں نے، شاگردوں نے، جو مسیح یسوع کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ جو بیوائیں ہیں، جو یتیم ہیں، اور جو لوگ ایسے کلیسیا میں ہیں، ان کے بارے میں ہم سے ان کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کلیسیا میں ڈیکنز چنے۔ ڈیکنز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے لوگوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ تو ان کی دیکھ بھال کے لیے
انہوں نے لوگوں کو چنا، ان کا چناؤ کیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ 20,000 لوگ ہیں، اوپر 11 لوگ شاگرد جو ہیں وہ ان کے اوپر ہے، اور شاید 20,000 لوگ ہوں تو 11 لوگ مل کر انہیں چلا نہیں سکتے، تو نئے لوگ خداوند کی کلیسیا میں چنے گئے تاکہ کلیسیا کی روحانی اور جسمانی ضروریات دونوں طرح سے پوری ہوں۔ یہودا خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے برگشتہ لوگوں کے کردار کی بات کرتے ہوئے کہ یہ لوگ اپنا پیٹ بھرتے، اور آج خدا کی خدمت کرنے والے بہت سارے لوگ وہ آپ کے گھروں میں آئیں گے، وہ آپ کو راستوں میں ملیں گے، اور وہ آ کر آپ کو کہیں گے کہ بھئی ہمیں ہدیہ دیں۔ بے شک کلام بھی یہ بیان کرتا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ دہنے میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھ، یعنی جس کھیت میں وہ کام کرتا ہے وہیں سے اس کے لیے خوراک بھی مہیا کرنا یہ خداوند کا کام ہے۔ لیکن ایسے پیٹ بھرنے والے چرواہے اس دور میں بھی تھے اور آج بھی ہیں جنہیں تعلیم کی کوئی فکر نہیں۔ وہ آ کر اگر وزٹ بھی کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو وقت نہیں دینا چاہتے، وہ آئیں گے، دعا کریں گے، 2-3 آیات پڑھیں گے، کلام کو بند کریں گے اور اپنے راستے پر چلے جائیں گے۔ بات چیت کرنے کے لیے، لوگوں کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں۔ یہودا یہ کہتا ہے کہ یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اگر آپ کلیسیا کو کلام نہیں دے رہے، اگر کلیسیا کی روحانی ضروریات کوئی خادم نہیں پوری کر رہا لیکن اس کی اپنی ضروریات پوری ہوتی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے دھڑک اپنا ہی پیٹ بھر رہا ہے۔ اور یسایہ نبی، یسایہ کی کتاب اس کے 56ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کی 11ویں آیت میں، تو خداوند کا بندہ بھی بالکل اسی طرح کی بات بیان کرتا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 56واں باب اور اس کی 11ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور وہ لالچی کتے ہیں، بڑا سخت لکھا ہے، اور وہ لالچی کتے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، وہ نادان چرواہے ہیں، وہ سب اپنی اپنی راہ کو پھر گئے، ہر ایک ہر طرف سے اپنا ہی نفع ڈھونڈتا ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ اپنا ہی پیٹ کی خدمت، مجھے کہاں سے چندہ ہدیہ ملے گا، اپنی جیب کی فکر۔ اچھا جو چرواہا ہے، جو کلیسیا کے اندر پاسبان خدمت کرتا ہے، وہ کبھی بھی پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، لیکن ایسے لوگ جو اپنا پیٹ بھرتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ وہ برگشتہ ہیں، کیونکہ وہ طبعی چیزوں کی فکر میں رہتے ہیں۔ پیسے آ جائیں، بے شک یہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عام ہے، لیکن ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ اگر خاندان کوئی ایسا ہے، کلیسیا میں کوئی گھر ایسا ہے، اگر خادم اس کے پاس کچھ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جیب سے بھی ان کی ضرورت پوری کرے۔ برگشتہ لوگ جو ہیں، کلام میں ان کے بارے میں لکھا ہے، ان کا کردار، اس میں یہ بات شامل ہے کہ یہ محبت کی ضیافتوں میں آ کر ساتھ کھاتے پیتے ہیں، لیکن دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں۔ اور تیسری بات لکھی ہے کہ یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے کیا ہیں؟ چرواہے ہیں۔ سب بولیں کیا ہیں؟ اور چوتھی بات لکھی ہے کہ یہ بے پانی کے بادل ہیں۔ یہ بے پانی کے کیا ہیں؟ بادل آتے ہیں، اور اکثر اوقات تو لگتا ہے اتنے زیادہ بادل آتے ہیں کہ آج بڑی بارش ہوگی۔ لگتا تو یہ ہے کہ یہ خشک اور سوکھی زمین کو سیراب کریں گے، لیکن جب ہوائیں آتی ہیں تو ہوائیں انہیں اڑا کر لے جاتی ہیں، اور ان سے بارش کی بجائے، فائدے کی بجائے انسان کو مایوسی ہوتی ہے۔ ہوائیں ان کی منزل کا تعین کرتی ہیں۔ ایسے لوگ جو برگشتہ ہیں، کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ پوچھیں آپ کے گھر میں دعا کے لیے آپ کس صحت کے ساتھ خدمت کرتے ہیں؟ ہے جی ہم آزاد ہیں۔ میرے عزیزو، مسیح نے ہمیں آزاد تو کیا، لیکن اس نے ہمیں اپنی محبت میں، ہمیں کسی جگہ پر رکھا ہے تاکہ ہم اس کی محبت میں آگے بڑھیں۔ آزاد تو ہم ہیں، لیکن اس بات کے لیے آزاد نہیں کہ دوسرے لوگوں میں، دوسری کلیسیا میں جا کر ان کے ایمان کو خراب کریں۔ خادم انہیں چرچ میں ایک طریقہ کار کے مطابق کلام سنا رہے، لیکن آپ آ کر انہیں اس بات کی تعلیم دینا شروع کریں جس بات کو خادم نے شاید 1 مہینے کے بعد سکھانا ہے، آپ ان کو سخت خوراک پہلے ہی دینا شروع کر دیں۔ کلام میں ایسے استادوں کے لیے لکھا ہے کہ یہ بے پانی کے بادل ہیں۔ کس کے؟ بے پانی کے۔ لیکن نظر تو بڑا آتا ہے کہ خادم ہے، نظر تو آتا ہے کہ بائبل بھی ہاتھ میں ہے، لیکن ان سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور امثال کی کتاب اس کا 25واں باب
اور اس کی 14ویں آیت بھی اسی بات کو بیان کرتی ہے. میرے ساتھ نکالیے گا امثال کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 14ویں آیت. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، جو کسی جھوٹی لیاقت پر فخر کرتا ہے وہ بے بارش بادل اور ہوا کی مانند ہے. جو اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے کہ جی میں بہت بڑا خدا کا خادم ہوں، لیکن اس کے اندر کلام نہیں ہوتا، لیکن اندر سے وہ برگشتگی کی جانب چلا گیا ہے. کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ بے پانی کا بادل ہے. اور بے پانی کے جو بادل ہیں ان کی منزل کوئی نہیں ہوتی. آج وہ یہاں پر ہے، کل وہاں پر ہے، شاید دوبارہ آپ کو پھر نہیں ملیں گے. اور کئی دفعہ ایسے بہت سارے لوگ برگشتگی کی حالت میں آ کر آپ کے پاس آپ کو ایسی باتیں سکھا کر چلے جائیں گے کہ وہ دوبارہ آپ کو نہیں ملیں گے. اور کیوں نہیں ملیں گے؟ کیونکہ ہوائیں ان کی منزل کا تعین کرتی ہیں. جہاں پر انہیں اچھا لگا وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ برگشتہ ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے. اور آگے لکھا ہے 5ویں بات، یہ پتجھڑ کے بے پھل درخت ہیں. یہ کیا ہے؟ پتجھڑ کے بے پھل، جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں. یہاں پر جب خدا کا بندہ یہودا وہ تعلیم دے رہا ہے تو مثال پر مثال پیش کرتا ہے تاکہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، بات کھل کر ہمارے سامنے آ جائے. ایسے استاد جو برگشتہ ہیں، ایسے لوگ جو برگشتہ، میں یہاں پر صرف خادمین کی یا پادی سبان کی بات نہیں کر رہا، ایسے برگشتہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی تعلیمات گھڑ لی ہیں. کلام میں لکھا کہ یہ پتجھڑ کے بے پھل درخت ہیں. ایک تو پتجھڑ یعنی ان کے اوپر پتے بھی نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان پر پھل بھی نہیں ہیں. دونوں طرح سے مردہ ہیں. اور ان کی جڑیں بھی جو ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ یہ مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں. اب اندازہ کریں کہ جس کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہے، اس کی جڑ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر پتے بھی نہیں ہے، یعنی زندگی کی امید بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر پھل بھی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ بھی نہیں رہا. ایسے درخت کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے جو جڑ سے بھی اکھڑ گیا ہو؟ اس کو کاٹ کر آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسے کسی انسان سے یا ایسی کسی شخصیت سے امید لگا کر بیٹھا ہے کہ یہ مجھے سکھائے گا، یہ مجھے تعلیم دے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عصر نو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جڑ نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بنیاد کھوکھلی ہے. شاخیں نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں بھی ان سے کوئی امید نہیں رکھی جاتی. آندھی نے ان کو زمین سے اکھاڑ ڈالا ہے، ان کا ٹنڈ جو ہے وہ بھی باقی نہیں رہا. اور یہ 2 بار مردہ ہیں. کلام میں یہ لکھا ہے کہ دونوں طرح سے مردہ ہیں. کیسے؟ کہ جب انہوں نے بپتسمہ لیا تب انہیں نئی پیدائش کا تجربہ ہی نہیں تھا. جیسے ہم نے پچھلے اتوار دیکھا کہ برگشتگی کب آتی ہے کہ جب ہم کسی کے کہنے پہ بپتسمہ تو لے لیتے ہیں، یا کسی کے کہنے پر کلام سنانا تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم کلام کی باتوں سے، اس کے بھیدوں سے، نئی پیدائش سے واقف نہیں ہوتے. پہلی بات یہ کہ تب بھی ہم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں زندہ ہو گیا، زندہ ہم تب بھی نہیں ہوئے تھے. اور دوسری بات، جب ہم برگشتہ ہوتے ہیں تو پھر مردگی دوسری بار ہماری زندگی میں نظر آتی ہے. یہودا یہ بتاتا ہے کہ ان کی زندگی میں خزاں ہے، وہ بے نتیجہ ہیں، مردہ لوگ ہیں اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں. 5ویں بات وہ یہ بیان کرتا ہے. اور 13ویں آیت میں وہ 6ٹھی بات یہ کہتا ہے کہ یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کے جھاگ اچھالتی ہیں. سمندر، جب ہم سمندر پر جائیں تو اس کی موجیں، لہریں جو آتی ہیں، دور سے جب لہریں آ رہی ہوتی ہیں تو لگتا ہے کہ اگر یہ لہر آ گئی تو میں نے تو مر جانا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ قریب آتی ہیں اس کی جھاگ بن کر وہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے ہو کر آگے نکل جاتی ہے. اور برگشتہ لوگ، جھوٹے استاد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنی بے شرمی کی باتیں، لفظی چیزیں، لفظی باتیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. ان کے پاس الفاظ کا بڑا اچھا ذخیرہ ہوتا ہے، پرجوش لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے، ان کی زندگی پر غور کیا جائے تو ان کے اندر بے شرمی کی شرمناک باتیں اور حرکتیں موجود ہوتی ہیں. اور یہ سایہ نبی 57واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں بھی
ایسی ہی بات کو بیان کرتا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 57واں باب اور اس کی 20ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہیں جو ہمیشہ معجزن اور بے قرار ہے، جس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے۔ ایسے لوگ جو برگشتہ ہیں وہ دوسروں پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، گندگی ان کے کردار کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ یہی گندگی لوگوں پر، تعلیم پر، کلام کی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ ان پر ڈالتے رہتے ہیں۔ اور آگے کلام میں لکھا ہے 13ویں آیت کے دوسرے حصے میں کہ یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے ابد تک تاریکی دھری ہے۔ کون سے ستارے ہیں جی؟ آوارہ گرد۔ خداوند خدا نے جو زمین اور آسمان کا نظام انتظام بنایا ہے، اس میں اس نے ستاروں کو اور نیر یعنی نیر اکبر، سورج اور چاند، اس نے ان کے وقت اور مدار کو مقرر کیا ہے تاکہ یہ اس مدار کے اندر گھومیں، کیا کریں اس مدار کے اندر۔ لیکن ساتویں بات جو یہودا برگشتہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ یہ آوارہ گرد ستارے ہیں۔ کیا ہیں؟ جب خدا کے خادم خدمت کرتے ہیں تب یہ کہتے ہیں کہ یہ وزٹ کر رہے ہیں، یہ منادی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن برگشتہ لوگ جب ایسے کام کے لیے نکلتے ہیں تو لوگ انہیں یہ نہیں کہتے، کیونکہ ان کا مقصد خدا کا کلام سنانا نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی باتوں سے مطمئن کریں، اپنے طریقہ کار کو استعمال کریں، لیکن کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ آوارہ گرد ستارے ہیں، اور آوارہ گرد ستارے جو ہیں وہ کسی کو رہنمائی نہیں دے سکتے۔ پرانے وقتوں میں جب لوگ جہازوں پر، بحری جہازوں پر سفر کرتے تھے، جب رڈار کا سسٹم یا نیویگیٹر سسٹم نہیں تھا تو وہ ستاروں کو دیکھ کر چلتے تھے کہ یہاں پر ستارے نظر آ رہے ہیں، اب ہم دنیا کے اس حصے کی جانب جا رہے ہیں، سمندر میں سفر کرتے ہوئے۔ لیکن آوارہ گرد ستارے جو ہیں وہ ہمیشہ انسان کو اس کی راہ سے بھٹکاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کی راہ سے جہاز رانی کے لیے جب جہاز کو چلایا جاتا ہے تو آوارہ گرد ستارے وہ مسافروں کو یا لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں، اور برگشتہ لوگوں سے جب ہم رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ لوگ جو برگشتگی کی حالت میں ہیں، جب ہم ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ سب کچھ فضول ہوتا ہے، کیونکہ وہ دن بھر چمکتے ہیں لیکن رات کو ان کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ روشنی بڑی تیز چھوڑتے ہیں لیکن پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ 7 باتیں برگشتہ لوگوں کے کردار کے متعلق یہودا بیان کرتا ہے، اور میرے عزیزو ایسے برگشتہ لوگ، آپ کا سامنا اور آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوگی، اور اگر تو آپ ان سے راضی ہو جاتے ہیں، اگر تو آپ ان کی بات کو سن کر ان سے متاثر ہیں، تو پھر آپ کو بائبل مقدس کو کھولنے کی ضرورت ہے، بائبل مقدس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ بحث میں جیت نہیں سکتے، ایسے لوگوں سے آپ باتوں میں جیت نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، وہ خدا کے کلام کی باتوں کو نہیں بلکہ اپنی باتوں کو اہمیت دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ 7 باتیں جو 12ویں اور 13ویں آیت میں موجود ہے، اگر کوئی شخص برگشتہ ہے تو ضرور آپ اس کی زندگی میں دیکھیں گے۔ 14ویں آیت میں یہودا بیان کرتا ہے کہ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی خبر دی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا، اور یہ پیشین گوئی کی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا کیا کرے؟ سب بولیں کیا کرے؟ سب آدمیوں کا، اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی سے کے سبب سے، جو کاموں کے سبب سے جنہوں نے بے دینی سے کی ہیں، اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہ گاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہے، قصوروار ٹھہرائے۔ خداوند کا بندہ یہودا وہ یہاں پر ہنوک کی گواہی دیتا ہے، اور ہنوک کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 21ویں آیت سے 24ویں آیت میں ملتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اسے ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم غور کریں گے کہ یہ شخص ہنوک کیا اس کی کوئی کتاب ہے۔ اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلہ پیدا ہوا، اور متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک
خدا کے ساتھ چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ خدا نے کیا کیا؟ اٹھا لیا، یعنی زندہ، مرا نہیں، اس نے موت نہیں دیکھی۔ اب یہودا اپنے خط میں وہ اس ہنوک کا حوالہ دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا اس کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی۔ اب ہنوک کی کوئی بھی کتاب، ہنوک جو پیدائش کی کتاب میں، اس کی یہ ایک ایماندار شخص ہے، اس کی کوئی بھی کتاب بائبل میں موجود نہیں ہے، یہ ایک غیر مستند کتاب ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بائبل میں موجود نہیں تھی تو پھر یہودا کو ہنوک کی اس بات کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ اس کی یہ پیشین گوئی جو اس نے کی کہ خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا اور سب بے دینوں کا انصاف کرے گا اور سب آدمیوں کا انصاف کرے گا، بے دینوں کو ان کی بے دینی کے کاموں کے سبب سے جنہوں نے بے دینی سے کیے ہیں ان کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودا کو اس کا حوالہ کیسے پتا چلا؟ اس کی تو کتاب ہے ہی نہیں بائبل میں بھی۔ میرے عزیزو، وہی خدا جس نے اپنے روح القدس کے وسیلہ سے یہودا پر باقی ساری باتیں ظاہر کی، اس نے ہنوک کی کتاب یا ہنوک کی بات اور اس کی پیشین گوئی جو شاید اس سے ہزاروں سال پہلے موجود تھا، یہ پیشین گوئی بھی اس نے یہودا پر ظاہر کی۔ اور جب ہم اس پیشین گوئی پر غور کرتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے، ہنوک کا حوالہ دیتا ہوئے، کہ یہ 7 باتیں جن لوگوں میں موجود ہیں، ہنوک ان کے بارے میں کہتا ہے کہ خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا۔ جب بڑی مصیبت کے دور کے بعد خداوند اپنے مخالفوں کو جو برگشتگی کے فرزند ہیں انہیں نیست و نابود کرے گا اور آ کر بادشاہی کرے گا، جسے ہم 1000 سالہ بادشاہی کہتے ہیں۔ تو اس کے سفید تخت کے سامنے شریروں کی عدالت بھی ہوگی۔ کن کی عدالت ہوگی؟ شریروں کی عدالت ہوگی۔ اور ہنوک یہ کہتا ہے کہ جب خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا۔ یاد رکھیں، اگر ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کی دوڑ میں ہم اچھے طور پر دوڑتے ہیں، ایمان محفوظ رکھتے ہیں، ہم برگشتہ نہیں ہوتے، ہم یسوع کا انکار نہیں کرتے، ایمان میں مضبوط رہتے ہیں، برگشتگی کسی بھی راستے سے ہماری زندگی میں نہیں آتی۔ خداوند یسوع کے ساتھ بیٹھ کر بے دینوں کا انصاف کریں گے۔ اور 15ویں آیت یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح آ ہی اس لیے رہا ہے تاکہ وہ سب بے دینوں کا انصاف کرے۔ کیا کرے؟ سب بے دینوں کا۔ لیکن اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت پڑھیں تو خداوند کا کلام اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ اس پر کیا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ اور آگے لکھا ہے، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، برگشتگی یا برگشتگی کے اس دور میں ہم نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، تو میرے عزیزو، قبر میں اور جب خداوند بے دینوں کا انصاف کرنے کے لیے آئے گا، مجھے اور آپ کو انصاف کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یوحنا کی انجیل 3 باب 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے کیا بخش دیا اپنا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ اور آگے 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا، یعنی برگشتہ ہو جاتا ہے، ایمان تو لاتا ہے لیکن پھر واپس قدم موڑ لیتا ہے، بیک سلائیڈ ہو جاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو مسیح پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اس پر کیا ہو چکا؟ سزا کا۔ اس آیت میں بے دینی کا لفظ 15ویں آیت میں 4 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ؟
لوگ بے دین ہیں، ان کے کام بے دینی کے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ مسیح آ کر وہ انہیں بے دین ٹھہرائے گا۔ اور کیسے ٹھہرائے گا؟ کلام میں لکھا ہے کہ ان کاموں کے باعث جو انہوں نے بے دین گناہ گاروں نے جو کام کی ہے، مسیح یسوع ان کے کاموں کے باعث انہیں بے دین ٹھہرائے گا۔ آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، اس کلیسیا کا پاسبان ہوتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ کون بے دین ہے۔ آئیں خدا کے کلام کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کلام سنانے والے برگشتہ تو نہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں، کیا وہ بے دین تو نہیں ہو گئے؟ کیا ان کی توجہ، ان کا سارا فوکس آپ کو برگشتہ کرنے کے لیے تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہودا پہلے سے ہی ان باتوں کو بیان کر چکا ہے۔ 16ویں آیت میں خداوند کا بندہ بے دینی کے کاموں کو، ہم نے یہ دیکھا کہ برگشتہ لوگ جو ہے وہ کون ہیں؟ جو کیا ہو چکے ہیں؟ بے دین ہو چکے ہیں۔ کیا ہو چکے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ ہماری زندگی میں برگشتگی آتی ہے، اور برگشتگی کے نتائج زندگی میں کیا ہے کہ ہم بے دین ہو جاتے ہیں۔ بے دین کا مطلب ہے جس کا کوئی دین مذہب نہیں، اس کو نہیں اس بات سے جانا کہ بائبل کیا کہتی ہے، اس کو نہیں جانا کہ چرچ خدا کی کلیسیا اس کی تعلیم کیا ہے، وہ اپنی باتیں کرتا ہے۔ اور بے دینی کے کاموں کی تفصیل 16ویں آیت میں لکھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بڑبڑانے والے ہیں۔ کیا ہیں؟ سب بولیں کیا ہیں؟ بے دین برگشتہ لوگ یہ بڑبڑاتے ہی رہتے ہیں۔ ہر چرچ سے، ہر پادری سے، ہر کلام سنانے والے سے انہیں شکایت ہے، یہ ہر ایک شخص کے خلاف بڑبڑاتے ہیں۔ دوسری بات جو کلام میں لکھی ہے، شکایت کرنے والے ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ بے دینی کے کاموں کی تفصیل ہے، شکایت کرنے والے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں۔ کس کے موافق چلتے ہیں؟ چوتھی بات یہ اپنے منہ سے بڑے بول بولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے منہ سے بڑے بول بولتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ کہ نفع کے لیے لوگوں کی رواداری کرتے ہیں۔ 5 باتیں ہیں کہ جہاں سے نفع ملتا ہو، وہ شراب پینے والا بھی ہے تو اس کو بھی کہنا نہیں بھائی تسی ٹھیک ہو، کوئی گل نہیں، بائبل چ لکھی ہے پی لینی چاہیے۔ اگر کسی نے یسوع کا انکار کر دیا تو نے کہا کوئی گل نہیں جی، پترس نے بھی کیتا سی، یسوع نے معاف کر دیتا سی۔ یعنی اپنے نفع کے لیے لوگوں کی رواداری، ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بے دین ہیں ان کی باتیں لچھے دار ہوتی ہیں، متکبرانہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور کیوں ایسے کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ انہیں اپنے گھر سے بھگا نہ دیں، لوگ انہیں اپنے چرچ سے نکال نہ دیں۔ متکبرانہ باتیں کرتے ہیں اور ایسی بات چیت کرتے ہیں جو دوسروں کو متاثر کرنے والی بات ہوتی ہے۔ کلام کی بات کم، اپنی بات زیادہ، بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ بنیادی مسیحی تعلیم، بنیادی مسیحی عقائد وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ خوشامد کرنے کے بڑے ہی ماہر ہوتے ہیں۔ خوشامد کرنے کے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس بیٹھیں گے تو بھاجی بڑا کلام آندا ہے، تسی تے بہت اچھے ہو۔ اگر آپ 4 منٹ 5 منٹ ان کی بات سن لیں، آپ کو کہیں گے منو پتہ لگ گیا ہے خدا تواڈے نال بڑا پیار کرتا ہے۔ خوشامدی باتیں، تو بھئی اگر پیار کرتا ہے خدا مجھ سے کرتا ہے یا کسی آپ بیٹھے ہوئے شخص سے کرتا ہے تو کسی کی سٹیٹمنٹ یا کسی کے سائن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خدا کا اور میرا معاملہ ہے۔ لیکن خوشامدی ہوتے ہیں اور اس لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں قبول کریں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو برگشتہ کریں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ آپ کے گھروں میں آپ کے پاس آئیں گے جو ایسی باتیں کریں گے جو شاید آپ کو اچھی لگیں۔ یہ گناہ کی باتیں، برے کام، ان کی کبھی بھی بات نہیں کرتے۔ کلیسیا کے اندر بگاڑ ڈالنے والے لوگ ہیں، ہر وقت خدا سے ناراض رہتے ہیں۔ ایسے لوگ، میں ایسے بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں، شاید آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہو، وہ کہتے ہیں جیسے یہ پچھلے دنوں میں کرونا آ گیا، اجی اگر خدا دنیا کو اتنا ہی پیار کرتا ہے تو وہ دنیا کو ایسے مار کیوں رہا ہے؟ جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ نہیں جی، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو بیمار نہیں کرنا چاہتا۔ ایسی باتیں کریں گے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں، خدا کا کلام پہلے سے ہی بے دین لوگوں اور ان کے کاموں کی تفصیل ہمارے سامنے بیان کر چکا ہے۔ برگشتہ لوگ، ان کے کردار پر اور ان کے حشر پر
ہم نے غور کیا ہمارا خداوند یسوع مسیح جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو وہ بے دین گناہ گاروں کو قصوروار ٹھہرائے گا. کیا کرے گا؟ تو جب عدالت ہوگی اور جو قصوروار ہوں گے ان کا کیا انجام ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ انجام کیا ہے جو گناہ گار ہیں ان کا؟ رونا، دانتوں کا پیسنا اور آگ میں ڈالا جانا. کلام میں لکھا کہ وہ آگ بجھنے کی نہیں، وہ آگ بجھنے کی نہیں اور وہاں کا کیڑا بھی نہیں مرتا. آج میرے عزیزو میں آپ سے کہنا چاہوں گا پھر ایک بار، پادریوں کے پیچھے لگنا چھوڑ دیں. میں بھی خدا کا خادم ہوں. کلام کی بات کریں، کلام کو پڑھیں. آپ کا ایمان آپ کو محفوظ رکھے گا، اور وہ ایمان جو کلام کے مطابق آپ رکھتے ہیں اس کے وسیلہ سے آپ کی زندگی بچے گی. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں، اپنے گھرانوں میں اور اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو کھلا رکھیں، تاکہ ہم ایسے برگشتہ لوگوں سے، ایسے جھوٹے لوگوں سے بچ سکیں جو ہمیں بھی برگشتہ کرنا چاہتے ہیں. خداوند ہم سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے. آمین.